نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے, غریب آدمی کا احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا. تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا. یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے, یہ احساس تھا, یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا. احساس تھا. حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. اللہ کے محبوب رات کو روتے, دن کو تبلیغ کرتے, گلی گلی جاتے, لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا, 10 بار بھی اس سے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے, کریم فرمانے لگے, عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں. یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے, عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی, حضور میں اور آپ سے ناراض. تو فرمایا بتاؤں پھر. حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم, اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں, کوئی سوچ کیا رہا. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی, پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں, میں کھانا بڑا اچھا ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا, لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے, گھر میں سب ٹھیک ہے. تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا. کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا, کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے, پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے, آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں, آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا, جہاں اماں کھڑی ہے, بیوی کھڑی ہے, بہنیں کھڑی ہیں, کھڑا ہونا 10 منٹ. تو احساس ہی نہیں, صرف اپنا ہی پتہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو, یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی, کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا, کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی, میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے, میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی. میں اپنی گفتگو کو بھی دیکھتا ہے جو بڑے مالدار ہوتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے پریشان رہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ صحت مند, توانا, خوبرو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے, اور بیمار اور کمزور, ضعیف اور ناتواں لوگوں کو بھی دیکھتا ہے. اس کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پریشان, تکلیف میں گھٹے گھٹے سے ہوتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے بھی سیکھتا ہے, معاشرے سے بھی سیکھتا ہے, اور پھر جب وہ لوگوں کے قریب جاتا ہے اور اپنے گھر سے اٹھ کر وہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے تو مختلف قسم کے مشورے, مختلف قسم کی آراء اور مختلف قسم کے مشیر اسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ماحول میں انسان کی سوچیں پنپتی ہیں, اور
اسے بالیدگی کا موقع ملتا ہے، وہ باشعور ہونے لگتا ہے، پھر وہ کسی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی مالدار کی طرف دیکھ کر پوری طرح رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نہیں، میں پیسہ ہی کماؤں گا تو پھر ہی ٹھیک ہے۔